معاشرہ اگر صحیح چلانا چاہتے ہو، ایک لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے قوم کو چلانے کے لیے بجٹ ہونا چاہیے. دوسرا مالک، ایک دفاعی نظام ہونا چاہیے، باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ ان بچوں کے ذہنوں میں کوئی شبہ ڈال رہا ہے، کوئی ان کے ذہنوں میں خرابیاں پیدا کر رہا ہے، کوئی سوسائٹی کا ماحول خراب کر رہا ہے، کوئی ایک ایسا حلقہ ہونا چاہیے جو اس ماحول کو روکیں. تیسری چیز وَإِصْلَاحُ أَهْلِهَا، مالک تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اس اہل مسلمانوں کے اندر اصلاح کو پیدا کرو. یہ امام حسین فرماتے ہیں. فرماتے لَزِمُوا طاعت الشیطان وَتَرَكُوا طاعت الرحمن، شیطان کی طاعت میں چلے گئے، اللہ کی طاعت کو چھوڑ دیا. تیسری چیز فرمایا ظہر الفساد، ان کے درمیان فساد عام ہو گیا. مدینے میں ایک گویا آیا، اب یہ امام حسین کا زمانہ ہے، ایک گانے گانے والا. اہل مدینہ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے، پورے شہر میں اعلان ہوا فلاں گویا فلاں سنگر آیا ہے سنگنگ کرنے کے لیے. سارے اہل مدینہ جمع ہو گئے. تاریخ لکھنے والے لکھیے، طبری کی تاریخ ضرور پڑھا کریں، تاریخ اسلام ضرور پڑھا کریں، اس سے شعور اور عبرت ملتی ہے انسان کو. کہتے ہیں اس قدر مجمع جمع ہوا کہ نیچے کے ہال میں جگہ نہیں تھی، لوگ چھت پہ چڑھ گئے، اور چھت پہ اتنا رش ہوا کہ وہ چھت اس گانے والے کے سر پہ گر گئی. آیا تھا گانے کے لیے اور لوگوں کے ہجوم نے اسے کیا کر دیا، واصل جہنم کر دیا. یہ احوالات ہیں مدینے کے. چوتھی چیز فرمایا اطلو حدود اللہ، معاشرے میں فساد عام ہو گیا لیکن اللہ کی حدود اللہ کی انہوں نے تعطیل کر دی، چھٹی پہ چلی گئی اللہ کی حدود. اس قدر معاشرتی اختلافات زمانے میں پیدا ہو گئے، اس قدر فواصل طبقات پیدا ہو گئے کہ رسول خدا کے زمانے میں عرب اور عجب میں کوئی فرق نہیں تھا. جیسے جیسے عمر کے زمانے سے، عثمان کے زمانے سے فتوحات اسلامی شروع ہوئیں اور لوگ مسلمان بننا شروع ہوئے، کوئی کنیز بن کے آ رہا ہے، کوئی غلام بن کے آ رہا ہے. خود جس بندے نے اٹیک کیا دوسرے خلیفے پہ، عمر پہ، آپ دیکھیں گے اس کا ریزن کیا تھا جب آپ تلاش میں جائیں گے. یہ عجم ہے، عرب نہیں ہے. اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، عرب آتے تھے اس کے دکانوں پہ زیادتی کرتے تھے، اس کو جگہ نہیں دیتے تھے. عجم کو بازار میں اتنی ایزیلی جگہ نہیں ملتی تھی. یہ امام حسین کے زمانے میں ملتا ہے. ایک بندے نے ابراہیم بن حشام، ایک عجم نے عرب سے شادی کر دی. عجم کو کہتے موالی، عرب لڑکی سے شادی کی اس نے، یہاں تک کہ اجازت نہیں تھی ایک اجمی عربی سے شادی کرے. قوم پرستی اتنی بڑھ گئی. یا آج آپ دیکھتے ہیں کہ عرب کنٹریز میں آپ کو اجمی بولا جاتا ہے، خود کو عربی بولتے ہیں. اگر آپ عمان چلے جائیں تو ان کا جو آفیشل ڈریس ہے آپ کو پہننے کی اجازت نہیں ہے، سزا ملے گی آپ کو. یہ عرقچین جو عرب اقال جو اپنے سر پہ رکھتے ہیں آپ نہیں پہن سکتے، کہ 100 سال ان کے ملکوں میں رہو لیکن آپ کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی. پھر کہاں گئی انسانیت، کہاں گئی ہیومن رائٹ؟ یہ کون سا دین ہے؟ کس کے ماننے والے ہیں؟ رسول خدا کے ماننے والے ہیں. آج کیا حیثیت ہے ایک عجب؟ یہ کہاں سے چیزیں نشأت لے رہی تھیں؟ یہ اسی زمانے سے کہ اس بندے خدا نے عرب لڑکی سے شادی کی. حشام کا زمانہ. اس کو پتا چلا، اس لڑکے کو بلوایا، 200 کوڑے اس بندے خدا کو لگائے گئے. سر اس کا منڈوایا گیا کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم نے عرب سے رشتہ لیا ہے. ایک موالی کی یہ جرت ہو جائے کہ عرب سے رشتہ لے. وہیں سے لڑکی کو جدا کیا گیا کہ یہاں کسی کو اجازت نہیں کہ اجمی کسی عربی سے شادی کرے. زمانے میں فساد اتنا پھیل چکا. وہاں پر امیر المومنین کی حکومت ہے. مولا کی اپنی بہن ام ہانی خراج مانگنے آتی ہیں، بیت المال سے کچھ پیسے مانگنے آتے ہیں. مولا علی اس کو 30 درہم دیتے ہیں. ام ہانی ابھی جا رہی ہوتی ہے کہ اجمی خاتون آتی ہے، وہ مانگتی ہے، مولا علی اسے بھی 30 دیتے ہیں. یہاں امیر المومنین کی بہن، اکلوتی بہن، ابو طالب کی اکلوتی بیٹی کہتی ہے مولا علی میرے بھائی، میں ابو طالب کی بیٹی، تیری بہن، خلیفے کی بہن، مجھے بھی 30 اور یہ عجم ہے اسے بھی 30 دے رہے ہو. امیر المومنین بہن بیٹھ جا. کہ بہن جو تو کہہ رہی ہے، علی نے پورا قرآن پڑھا، خدا نے کہیں نہیں بتایا کہ عجم کو کتنا دینا چاہیے، عرب کو کتنا دینا چاہیے. پورے قرآن کو پڑھا، وہاں پہ ایک ہی آیت ملی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک اگر قیمت ہے، ارزش ہے، قانون ہے تو وہ کس کا ہے؟ صاحب تقوی بندے کا ہے. اللہ نے نہ رنگ دیکھا، نہ کالا دیکھا، نہ سفید دیکھا.
یہ کربلا کیوں مجموعہ ہے؟ کیونکہ وہاں پہ رنگ سفید والا بھی ہے، رنگ کے کالے والا بھی ہے۔ فرمایا اظہر الفساد، چوتھی چیز اطل حدود اللہ، پانچویں چیز فرمایا بیت المال میں غارت کرنا۔ اس قدر بیت المال کو پامال کیا گیا کہ وہ لوگ جن کے بدن پہ لباس پہننے کے لیے نہیں ہوتا تھا، رسول خدا جب اسلام لائے، یہ مکے سے ہجرت کر کے جب مدینے میں پہنچے، ان کو انصار کا، مدینے والوں کا بھائی بنایا گیا، سیغے اخوت پڑھایا گیا، انہوں نے اپنے گھروں میں ان کو جگہیں دیں۔ فرمایا اتنا پیسہ نہیں تھا، دو لباس ہوتے تھے، اس سے زیادہ لباس نہیں ہوتا تھا۔ امیر المومنین جب حکومت پر امام فرماتے ہیں کہاں سے ہے تم لوگوں کے پاس اتنا پیسہ؟ صرف آپ اموال اصحاب رسول ان کے مرنے کے بعد جا کر دیکھیں، یہ تاریخ ایک تحقیق ہے۔ جناب زبیر جب دنیا سے جاتے ہیں اتنا سونا تھا کہ گھٹنوں پہ توڑ توڑ کے ان کی نسلوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ مصر میں الگ گھر تھا، مدینے میں الگ گھر تھا، مکے میں الگ گھر تھا، اتنے بڑے بڑے گھر، اتنا مال و اموال، لیکن امیر المومنین جب جاتے ہیں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ تبھی دشمنی امیر المومنین عدالت علی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اہل بیت بڑے سخت تھے، حدود اللہ، سنت اللہ، فساد کو عام کر دیا، معاشرہ اتنا بگڑ چکا۔ امام حسین فرماتا اگر اس معاشرے کی اصلاح نہ کروں تو دین اسلام سے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ساتھ فرمایا احلوا حرام اللہ، تم نے اللہ کے حرام کو حلال کر دیا۔ وحرموا حلال اللہ، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا تم نے حلال کر دیا، جس چیز کو خدا نے حلال کیا تم نے اسے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ ماحول یہاں تک آیا کہ صبح کی 2 رکعت کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، پکڑ کے وقت کے خلیفے، تیسری خلافت جناب عثمان کا زمانہ، کہا میں سزا نہیں دوں گا۔ امیر المؤمنین نے سختی کر کے اس بندے کو سزا دلائی، یہ حدود اللہ کو خراب کر رہا ہے، یہ نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس قدر مستی اور نشے میں آ جاتے تھے، جب یہ نماز پڑھا کے غش کھا جاتے تھے، کوئی انگوٹھیاں چرا کے لے جاتا تھا، کوئی ابا اس کی اٹھا کے لے کر جاتا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس معاشرے سے مقابلہ ہے ابا عبداللہ الحسین کا۔ اب سوال ہے معاشرہ یہاں تک پہنچا تو صحیح، کیسے پہنچا؟ یہ عبرت لینی چاہیے۔ اگر آج کا جوان تھوڑا سا نشہ کر رہا ہے، یہ نشہ کل گھروں میں آئے گا، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ اگر آج چادر تھوڑی پیچھے گئی ہے، مولانا تھوڑے بالوں کے نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر تم اس تھوڑے پر بھی اپنے آپ پر سختی نہیں کرو گے، کل یہ تھوڑا اور آگے بڑھ جائے گا، پھر نیور مائنڈ ہو جاؤ گے۔ جب تھوڑے پہ نیور مائنڈ ہے، پھر اور تھوڑا پیچھے جائے گا، پھر سارے بال نکل آئیں گے، یہ حدود خدا پامال ہوتی جائیں گی۔ کیوں اسلام میں سختی ہے؟ کیوں نظم پہ سختی ہے؟ مولانا 1 منٹ پہلے مغرب کی نماز پڑھ دوں کا باطل، آدھا منٹ پہلے روزہ افطار کر دوں کا باطل۔ اللہ کی حدود سخت ہیں۔ 1 سیکنڈ بھی آمدن کوئی نماز پہلے پڑھتا ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ 2 سیکنڈ بھی اگر آمدن کوئی روزہ کھولتا ہے، اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ سختی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ معاشرہ اس قدر بگڑ چکا۔ اب اس معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں کون؟ حسین ابن علی، ایک قاتل۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہماری دعاؤں میں اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کو صحیح کر، واصلح لی فی دنیائی، اے خدا میری دنیا کو صحیح کر، واصلح لی آخرتی، میری آخرت کو صحیح کر۔ پروردگارا انی الیہ معادی، میں یوم معاد میں آؤں گا، میرے معاد کو صحیح کر۔ یہ جگہ جگہ اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، اے خدا میری زندگی کو ایسا بہتر بنا جیسے محمد اور آل محمد کی زندگی تھی، مماتی ممات محمد و آل محمد، میری ممات بھی ایسی بنا، میرا دنیا سے جانا بھی ایسا بنا جیسا محمد اور آل محمد کا تھا۔ تو اہل بیت چاہتے تھے کہ سماج کے اندر اصلاح آ جائے، امیر المؤمنین چاہتے تھے کہ معاشرے کے اندر اصلاح آ جائے۔ جب تک معاشرہ صالح نہیں بنتا، اصلاح کی ابتدا اپنے اندر سے، جب اندر بن گیا گھر بنے گا، جب گھر بنیں گے معاشرہ بنے گا، پھر آپ بول سکتے ہو یہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ حسینی معاشرہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔